ایک کمی ہمارے اندر بڑی بنیادی یہ ہے کہ خاندانی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بہت سے اعمال تو کر رہے ہیں دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، مگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا کہ جیسے ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارے اعمال یہ پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے دیکھنے کا طریقہ چیزوں کو اور ہمارا عقیدہ یہ بھی لازمی طور پر تابع ہونا ہے پیغمبر کے لائے ہوئے طریقے کے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی ایسی سوچ اختیار کریں جو پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے سے الگ ہو اور پھر بھی ہم مسلمان ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ فکر و نظر کا، عقیدے کا صحیح ہونا یہ بسا اوقات اعمال سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ عقیدے کی صحت اور درستگی پر ہی ایمان کا مدار ہے۔ اعمال میں کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے کے اندر گڑبڑ ہے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ عقیدہ ہونا صحیح ہے تو عقیدے کا مطلب ہی ہے وہ بات جو دل میں بیٹھی ہوئی ہو۔ تو ہماری سوچ، ہماری نظر، چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ، ہم جو اعتقاد رکھتے ہیں یہ سب سے اہم چیز ہے۔ مسلمان ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم سنتے رہتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص پورا مومن نہیں ہو سکتا، پورا مومن نہیں ہو سکتا، پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ تو اپنے اعمال کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے اور اپنے عقیدے اور فکر کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں جو فتنے ہیں، گمراہیاں ہیں، جو پوری دنیا میں بگاڑ ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی فکر و نظر کو بگاڑ دیا گیا۔ تو دنیا میں تو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، دجالی شیطانی طاقتیں کام کر رہی ہیں، مگر زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے بھی ہم بھی فکر و نظر میں ان کے تابع ہو گئے، سوچ میں ان کے تابع ہو گئے۔ ہمارے نزدیک عقل اصل نہیں ہے، وحی اصل ہے۔ عقل مددگار ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے کوئی حکم دیا گیا، اللہ نے کوئی حکم دیا، پیغمبر نے کوئی حکم دیا، اس حکم کو ماننا ضروری ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری عقل میں آئے گا تو ٹھیک ہے بھائی، نہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، ہماری عقل میں نہیں آ رہا، تو تم مسلمان کیسے ہوئے؟ کیا مطلب ہے مسلمان ہونے کا؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل میں جو چیز آئے گی اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی بتائی ہوئی وہ مانیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو چیز ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آئے گی تو ذرا غور کریں گے، والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری عقل میں وہ چیز آئے یا نہ آئے، میں نے مان لیا، بہر صورت مان لیا۔ اللہ نے اس زمانے میں تو ایمان کو ہمارے لیے آسان کر دیا، جیسے بعض موقعوں پر معراج وغیرہ کے واقعے کے ضمن میں ہم بعض باتیں بیان کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے یہ بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، دھویا گیا، پھر اس کو آپ کے سینے میں رکھ دیا گیا۔ تو ایک لمبے عرصے تک بالخصوص وہ لوگ جو منکر حدیث ہیں، اصل میں اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں، اور سر سید بھی اس قسم کے نظریات سے متاثر تھے، اور ابھی بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں، اور آج کل یہ یوٹیوب وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس میں ہر قسم کے لوگ تقریر کرتے ہیں، اس قسم کے لوگ بھی ہیں، تو وہ سارے لوگ اس کا انکار کرتے تھے اور اس کی تعویل کرتے تھے،
اور یہ بولتے تھے کہ بھئی ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک سینہ چیر کے دل نکالا جائے، دھویا جائے، پھر دل کو اندر رکھ دیا جائے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں سفر کیا بیت المقدس کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمانوں کا سفر کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس کا سفر ہو جائے، آسمانوں کا سفر ہو جائے؟ تو اب یہی دو باتیں لے لیجیے آپ، ایک تو یہ کہ ایک لمبا سفر تھوڑے سے وقت میں، اور ایک یہ ہے کہ کیا کسی انسان کے سینے سے دل نکال کے پھر اس کو رکھا جا سکتا ہے کیا؟ تو آج سے 100 سال پہلے تک کے جتنے عقل پرست تھے وہ سارے کے سارے لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے تھے، اور بسا اوقات مذاق بھی اڑاتے تھے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب انسان کا سینہ چاک کیا جائے۔ لیکن آج کیا حقیقت نہیں ہے کہ روزانہ لاکھوں انسانوں کے دل سینہ چیر کر نکالے جا رہے ہیں، اور پھر ان کو جو کچھ علاج کرنا ہے علاج کر کے، اس کے اندر پیوند لگا کے، جوڑ توڑ کر کے، اور پھر اس کے بعد اس کو سینے میں رکھ دیا جا رہا ہے، اور سینہ جو ہے وہ سی دیا جا رہا ہے، اور کچھ دنوں میں انسان صحیح ہو جا رہا ہے۔ غور کیجیے آپ، وہ تو ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کا ایمان تو ہم سے بہت اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، ہمارے لیے تو بہت سی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اس وقت کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح سے وقت کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس اور آسمانوں کا سفر، لیکن اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھے، ہوائی جہاز میں بھی اور جو تیز رفتار راکٹ آ گئے ہیں، سواریاں آ گئی ہیں، ان کا کوئی تصور نہیں تھا 150-200 سال پہلے۔ لیکن آج ایک حقیقت ہے، اگر عقل کو کسوٹی مانا جائے تو آج سے 200 سال پہلے کے لوگ ان ساری چیزوں کا انکار کر دیتے کہ یہ ہونے والی نہیں ہے، عقل میں آتی ہی نہیں ہمارے۔ مگر 1400 سال سے لوگ ایمان لاتے رہے، اور وہ واقعتاً مومن تھے، پکے مومن تھے وہ۔ اب ہماری عقل میں یہ چیز نہیں آ رہی، وہ چیز نہیں آ رہی۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک بات میں نے اس سے پہلے بھی سنائی کہ ایک موقع پر مولانا نے فرمایا کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، اور جب کوئی عالم دین معتبر اور عالم دین ان کو کوئی مسئلہ بتا دیتا کہ بھئی یہ شریعت کا حکم ہے، تو لوگ اس کو مان لیتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ 3 دور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پہلا دور یہ تھا، دوسرا دور یہ آیا کہ اس کے بعد پھر لوگ پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ یہ قرآن میں کہاں ہے اور حدیث میں کہاں ہے۔ تو پھر ایک سلسلہ چلا ایک وقت تک، تو اب پوچھنے والا یہ بھی معلوم کرتا کہ بھئی قرآن حدیث میں کہاں ہے یہ بتاؤ، تو ٹھیک ہے قرآن حدیث میں جو ہے وہ بتایا گیا، یہ دور بھی گزر گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب مسئلہ بتایا جاتا ہے، دین کا حکم، دین کی بات بتائی جاتی ہے، تو اب آدمی یہ بولتا ہے اچھا ایسا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، میری عقل میں نہیں آ رہا، ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اچھا ایسا کیسا ہے بھائی، ایسا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا۔ ہاں، اس اسٹیج پہ تو عبداللہ ہیں یا عبد الریزن ہیں؟ مالک کوئی حکم دے یہ کرو، کرنا نوکر کا کام ہے۔ ایک ادنا سا نوکر جو ہمارا ہوتا ہے، اور پہلے جو غلام ہوتے تھے وہ غلام بھی نہیں ہیں اب تو، لیکن جو نوکر ہوتا ہے، جب مالک نوکر سے کہتا ہے یہ کرو تو نوکر کو کرنا ہے۔ اگر نوکر پوچھے کیوں، کیا ہے، کیوں کرنا چاہیے، یہ اس کی اندر کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، تو مالک اس کو 2-4 دھپے رسید کرے گا، بولے گا کہ بھئی تیرا کام ہے، جو میں بول رہا ہوں وہ کر، تجھے اس کا فائدہ سمجھ میں آئے نہ آئے، فائدہ ہو نقصان ہو، تجھے اس سے کیا کرنا ہے، تو اپنا کام کر۔ تو ایک معمولی سا نوکر جو ہے وہ اپنے مالک کا تابع ہے اس طرح سے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اس کے حکم میں ہم ڈھونڈیں کہ صاحب جب ہماری عقل میں آئے گا تب مانیں گے، تو اللہ کے بندے ہوئے کہ ریزن کے بندے ہوئے، عقل کے بندے ہوئے؟ جب ہماری عقل میں آئے گا تب مانیں گے ہم۔ تو یہ ہے عقل پرستی کا فتنہ، عقل میں جو آئے گا وہ مانے۔